السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے سبق میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاداب ساحل ناظمی۔ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے آپ کو ہر سبق کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 2۔ گزشتہ کل ہم نے سبق پڑھا تھا مفردات کے بارے میں، بہت ہی اچھی تفصیل کے ساتھ اس کو بتلایا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے پر اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں مرکبات، تختی نمبر 2 مرکبات۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں مرکبات کسے کہتے ہیں۔ مرکبات یہ مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ملے ہوئے الفاظ کو یا جوڑے ہوئے الفاظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آپس میں دو الفاظ جڑے ہوئے یا تین الفاظ جڑے ہوئے تو اس طرح کے الفاظ آئیں گے، ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات، ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، یہ دونوں الگ الگ ہیں، آگے ان کو ملایا جائے گا۔ لام الف، اس میں جو پہلی شکل ہے یہ لام کی ہے اور دوسری جو شکل ہے یہ الف کی ہے۔ جسے آپ نے پیچھے شکلوں میں پڑھا تھا الف کتنی شکلوں میں آتا ہے۔ لام الف، جیم الف، اس میں یہاں تک جو ہے جیم ہے، اس کے بعد یہ الف ہے۔ لام الف، یہ شکل الف کی ہے، لام کی ہے، اور دوسری ہے الف کی ہے۔ میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، اگر جیم آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آئے گا۔ لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف، 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 یہ کاف کی تین شکلیں، چھوٹے کاف کی، اسے بھی کاف لکھا جاتا ہے، اور اس طریقے پر کاف لکھا جائے گا، اور اس طریقے پر بھی کاف لکھا جائے گا۔ یہ الگ الگ شکلیں، دونوں تینوں شکلیں چھوٹے کاف کی ہیں۔ کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا۔ ان کو ہر لفظ کو الگ الگ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ با کف تا، تا کف سا کاف الف ایسے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہر لفظ کو الگ الگ صحیح تلفظ کے ساتھ میں کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ با، تا، سا، نون، یا۔ با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف۔ اس میں اتنی شکل با کی ہے، بعد میں الف کی شکل ہے، اگر الف آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آئے گا۔ یہ اتنی شکل تا کی ہے، آگے الف کی شکل ہے، سا کی ہے، پھر الف کی شکل ہے ملی ہوئی، ایسے ملے ہوئے الفاظ ہیں۔ با شین، با شروع میں آئے گا، اس شکل میں آتا ہے۔ با یا نون تا سا تا شروع میں آتے ہیں تو اس شکل میں آتے ہیں، ان کو ملایا ہوا ہے۔ با شین، یا شین، نون شین، تا شین، سا سین، ان دونوں الفاظ کو الگ کرنا،
فا کی آواز الگ ہونی چاہیے اور سین کی آواز الگ ہونی چاہیے، دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں، دونوں الفاظ بھی الگ الگ ہیں۔ فا سین، فا جیم، تا ہا، ہا کو ادا کریں گے گلے کے بیچ میں سے اور تا نکالیں گے، تا ہا، نون خا، یا ہا، اس میں پہلے یا پڑھا جائے گا بعد میں ہا پڑھیں گے۔ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں پہلے ہا پڑھتے بعد میں یا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے یا پڑھا جاتا ہے بعد میں ہا پڑھا جائے گا۔ یا ہا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام۔ یہاں پہ 3 الفاظ کو ملایا ہوا ہے، چاہے کم سے کم 2 الفاظ اور زیادہ سے زیادہ 3 4 5 جتنے بھی الفاظ ملے ہوئے ہوں گے ان کو مرکبات ہی کہا جائے گا، مرکب کہا جائے گا۔ 2 یا زیادہ الفاظ ملے ہوئے مرکب کہلاتے ہیں۔ نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، نون یا نون، جیم، ہا، خا، ہا سا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، صاد ہا با، صاد موٹا کریں گے، ہا کو گلے کے بیچ میں سے ادا کریں گے، با کو دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملا کر پھر ادا کریں گے، صاد ہا با، با خا تا، گول تا، گول ہا، 2 چشمی ہا، یہ دونوں ہا کی شکل ہے، ان کو الگ الگ بول دیتے ورنہ دونوں ہا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور ایک ہی ہا ہے یہ۔ با تا، یا ہا، تا ہا، یا ہا با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ذال کو ادا کریں گے، را کو موٹا کرتے ہیں، را کو پر کریں گے موٹا کریں گے، زا، ذال میں اور زا میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ذال نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال، زا، جیم دال، خا ذال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، فا را، میم زا، سین، شین، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، سین بنا نقطوں والا، سین نقطوں والا، شین، سین، شین، صاد، سواد نہیں بولنا ہے، صاد، واد، جواد، دواد نہیں بولنا، زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے، زبان کے جو ایک طرفہ کنارہ اس کو اوپر کی جاڑوں میں لگائیں گے تو جو بھی آواز نکلے گی وہ پڑھا جائے گا، واد، طا، ظا، سین لام، شین لام، صاد با،
قا با ضاد الف ضاد الف سین را شین قاف شین ادا کریں گے قاف کو موٹا کریں گے پر کریں گے شین قاف ضاد یا ضا الف عین گلے کے بالکل بیچ میں سے جہاں پہ یہ بٹن سا بنا ہوا ہے یہاں سے ادا کریں گے عین غین حمزہ حمزہ نہیں بولیں گے حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا یہاں پر ایک بات اور دیکھنی ہے یہ حمزہ ہے اور الف کے اوپر حمزہ ہے واو کے اوپر حمزہ ہے یا کے اوپر حمزہ ہے اب اس کو الف پڑھیں گے کہ حمزہ پڑھا جائے گا تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے جب یہ پارے کے اندر آئے گا قرآن کریم میں آئے گا تو یہ الف واو یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو بھی حمزہ پڑھا جائے گا حمزہ ہی ادا کیا جائے گا اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کے ساتھ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا فا قاف واو میم دونوں ہونٹ اچھی طرح ملا کر پھر ادا کریں گے قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حامیم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا یہ دوسرا سبق ہے تختی نمبر 2 مرکبات امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی بھی بات جس میں آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو لکھ کر بتا سکتے ہیں جو بھی الفاظ سمجھ میں نہ آئے اس کو بتا سکتے ہیں اس کو لیکن ہر حرف کو مکمل ادائیگی کے ساتھ میں کھینچ کر پوری تلفظ کے ساتھ میں ادا کرنا ہے اور ایسے ہی ہم نے سبق کو یاد کرنا ہے جس سے ہمارے حروف کے الفاظ ہمارے حروف کا تلفظ اچھی طریقے پر ادا ہو جائے